subscribe to our channel and press the bell icon. السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات. جماعت نہوم کے تاریخ نویسی کے 7ویں سبق سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، اس کے دوسرے ویڈیو میں آپ تمام کا استقبال ہے. آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے، ہمارا چینل کو سبسکرائب کیجئے، اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے. 1974 عیسوی میں بھارت نے پوکھرن میں پہلی ایٹمی جانچ کی تو امریکہ نے بھارت کو خلائی تحقیق اور میزائل ٹیکنالوجی کی ترقی جیسے دفاعی امور سے متعلق ٹیکنالوجی دینے سے انکار کر دیا. امریکہ پر انحصار نہ کرتے ہوئے بھارت نے اپنی بلبوتے پر میزائل ٹیکنالوجی کی ترقی کا منصوبہ بنایا اور امریکہ، سوویت، روس، فرانس، چین اور جرمنی جیسے میزائل تیار کرنے والے ممالک کی صف میں کھڑا ہوا. دوسری ایٹمی جانچ، چلیے اسے پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں اور پھر اس کے آگے کا حصہ سمجھیں گے. 11 مئی 1998 کے روز بھارت نے اپنی ایٹمی طاقت ثابت کرنے کے لیے پوکھرن ہی میں دوسری ایٹمی جانچ کی. ایک ہی دن میں 3 مختلف جانچ کی گئی، جس میں ایک جانچ ہائیڈروجن بم کی تھی. وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی نے اعلان کیا کہ بھارت کی جانب سے ایٹم بم کے استعمال کی پہل نہیں کی جائے گی. اس کے باوجود امریکہ نے بھارت پر فوراً معاشی پابندیاں عائد کر دی. اب دیکھیے، بھارت 1974 میں پہلی ایٹمی جانچ کر چکا تھا، لیکن دنیا کو دوبارہ ثابت کر کے بھارت نے ایٹمی ملک ہونے کا اپنا لوہا منوا لیا، اور یہی اس کی وجہ تھی. اور اس میں ایک بہت ہی اہم کارنامہ تھا ہائیڈروجن بم کی جو جانچ کی گئی تھی وہ بھی. اور اس وقت وزیر اعظم تھے اٹل بہاری واجپئی، لیکن اس کے فوری بعد امریکہ نے بھارت پر معاشی پابندیاں لگا دی تھی. اب دیکھیے، یہ بھلے ہی بھارت اسے اپنے قائم امن کے لیے کہتا ہو، لیکن امریکہ اپنی دادا گیری سے کبھی باز نہیں آتا، اور اس نے ہمیشہ بھارت کے اس موقف کے آڑے آنے کی کوشش کی ہے. میزائل ٹیکنالوجی کی ترقی. پرتھوی 1988 عیسوی میں پرتھوی اور 1989 عیسوی میں اگنی میزائل کی کامیاب جانچ عمل میں آئی. اس میزائل داغنے کے تجربے سے ساری دنیا کو بھارت کی جوہری ترقی کا اندازہ ہو گیا. انٹیگریٹڈ گائیڈڈ میزائل ڈیولپمنٹ پروگرام. اب دیکھیے، بھارت کا سب سے پہلی جو میزائل تھی وہ تھی 1988 عیسوی میں بنائی گئی پرتھوی میزائل، اور اس کے بعد دوسری میزائل 1989 میں اگنی میزائل. اور انٹیگریٹڈ گائیڈڈ میزائل ڈیولپمنٹ پروگرام IGMDP کے زیر اہتمام میزائل ترقی کا یہ پروگرام شروع کیا گیا تھا. دفاعی تحقیقات و ترقیاتی ادارہ DRDO نے میزائل بنانے کی ابتدا کی. ڈاکٹر APJ ابوالکلام کی نگرانی میں تمام مراحل کامیابی کے ساتھ طے ہوئے، اسی لیے ڈاکٹر APJ ابوالکلام کو میزائل مین بھی کہا جاتا ہے. پرتھوی ایک زمین سے زمین پر حملہ کرنے والا میزائل بری فوج یعنی کہ آرمی کو دیا گیا. پرتھوی ایک یہ کیا کرتا ہے؟ زمین سے زمین پر حملہ کرتا ہے، اور یہ بری فوج کو یعنی آرمی کو دیا گیا. پرتھوی 2 ہوائی جہاز اور پرتھوی 3 بحری فوج کو سونپے گئے، یعنی پرتھوی 1، پرتھوی 2 اور پرتھوی 3 یہ 3 قسم کے میزائل بنائے گئے. اور ایک بری فوج یعنی آرمی کو، دوسرا ہوائی فوج کو، اور تیسرا بحری فوج کو دیا گیا. پرتھوی میزائل کی طاقت 500 سے 1000 کلو ایٹمی اسلحہ لے کر اڑنے کی تھی. یہ پرتھوی میزائل کی ایک خصوصی بات تھی کہ یہ ایٹمی اسلحہ جو ہوتا ہے، ایٹم بم ہوتا ہے، یہ 500 سے 1000 کلو کا جو بم ہوتا ہے اسے لے کر یہ اڑ سکتا ہے. پرتھوی کو نیوکلیئر بیلسٹک میزائل کے ذریعے 150 سے 300 کلومیٹر فاصلے تک نشانہ لگانا ممکن ہوتا ہے. اب پرتھوی کیا ہے؟ یہ ایک بیلسٹک میزائل ہے، اور یہ 150 سے 300 کلومیٹر کی دوری تک کے وار کر سکتا ہے. یہ ایٹمی اسلحہ لے جانے والا بھی ایک خاص میزائل سمجھا جاتا ہے. حکومت ہند نے دفاعی محکموں کے تحت 1958 میں دفاعی تحقیقاتی و ترقیاتی ادارہ DRDO قائم کیا.
دفاعی وسائل، مشینوں اور اسلحہ کے معاملے میں ملک کو خود کفیل بنانے کے مقصد سے یہ ادارہ قائم کیا گیا۔ 1983 کے بعد ڈاکٹر APJ عبدالکلام کی قیادت میں اس ادارے نے کئی میزائل بنائے۔ میزائل بنانے میں ڈاکٹر کلام کا بہت بڑا حصہ ہے۔ ڈاکٹر کلام کو میزائل پروگرام کے بانی اور میزائل مین کے القاب سے یاد کیا جاتا ہے۔ چلیے دیکھتے ہیں اگنی میزائل۔ اگنی میزائل کیا ہے؟ چین اور پاکستان کو بھارت کے میزائلوں کی طاقت کا اندازہ ہو، نیز بھارت کی سرحدوں کو محفوظ رکھنے کے لیے اگنی 1 کی جانچ عمل میں آئی۔ اس میزائل کی 700 کلومیٹر دور تک نشانہ لگانے کی طاقت تھی۔ آگے چل کر اگنی 2 اور اگنی 3 بھی تیار کیے گئے ہیں۔ دیکھیے ابھی اگنی 4 اور اگنی 5 بھی تیار ہو گئے ہیں۔ اگنی میزائل یہ کافی دور تک مار کرنے والا میزائل ہے۔ اس کے علاوہ یہ چین اور پاکستان کے میزائل پروگراموں کے مقابلے میں بھارت نے بنایا ہے تاکہ بھارت کی سرحدوں کی حفاظت کی جا سکے۔ آکاش اور ناگ میزائل۔ زمین سے آسمان میں حملہ کرنے کے لیے 1990 میں آکاش میزائل بنایا گیا۔ 30 کلومیٹر دوری تک نشانہ اور 720 کلومیٹر تک اسلحہ آواز سے زیادہ تیز رفتار یعنی سپر سونک سے لے جانے کی اس کی صلاحیت ہے۔ آکاش میزائل 1990 میں ہی بنایا گیا تھا۔ یہ 30 کلومیٹر دور سے نشانہ کر سکتا ہے، 720 کلو وزن کا اسلحہ لے جا سکتا ہے اور یہ آواز کی رفتار کی تیزی سے جاتا ہے۔ دشمنوں کے فوجی ٹینک تباہ کرنے کے لیے ناگ نامی میزائل تیار کیا گیا۔ میزائل سازی کی وجہ سے بھارت فوجی اعتبار سے محفوظ ہو گیا ہے۔ دیکھیے میزائل ایک بہت ہی اہم چیز ہوتی ہے جو کسی بھی فوج کا ایک بہت ہی اہم ہتھیار ہوتا ہے۔ خلائی تحقیق کا ادارہ۔ کیرلا کے تھمبا علاقے میں واقع تھمبا ایکویٹوریل لانچ سینٹر سے انڈین نیشنل کمیٹی فار اسپیس ریسرچ نامی ادارے نے بھارت کا پہلا خلائی تحقیق راکٹ 1961 میں کامیابی سے داغا۔ دیکھیے خلائی تحقیق کے معاملے میں بھارت ابھی دنیا میں 5ویں مقام پر آتا ہے۔ امریکہ، روس، چین اور فرانس کی کمپنی کے ساتھ ساتھ بھارت بھی ابھی اس میں بہت آگے ترقی کر رہا ہے۔ یہ کیرلا کے تھمبا علاقے میں تھمبا ایکویٹوریل لانچ سینٹر قائم کیا گیا ہے۔ اب یہیں پر انڈین نیشنل کمیٹی فار اسپیس ریسرچ بھی ہے جس کی بنیاد 1961 میں ڈالی گئی تھی۔ 1969 میں تھمبا سے دیسی بناوٹ کے روہنی 75 نامی راکٹ کو کامیابی سے داغا گیا۔ اگلے دور میں سوویت روس کی مدد سے 1975 میں بھارت کے ذریعے آریہ بھٹ نامی سیٹلائٹ کامیاب طریقے سے داغا گیا۔ اس کامیابی کی وجہ سے یہ ثابت ہو گیا کہ بھارت میں خلا میں بھیجے جانے والے سیٹلائٹ یعنی مصنوعی سیارے بنائے جا سکتے ہیں۔ زمین سے سیٹلائٹ کو پیغام پہنچانا، سیٹلائٹ سے آئے ہوئے طریقہ کار کا زمین پر کامیابی سے نفاذ کرنا، سیٹلائٹ سے آنے والے پیغام کا تجزیہ کرنا، ٹیکنالوجی میں مزید ترقی کرنا وغیرہ امور بھارت میں انجام دیے جا سکتے ہیں۔ یہ اعتماد بھارتی سائنسدانوں میں پیدا ہوا۔ اب دیکھیے جو طریقہ کار تھا جس میں بھارت نے کامیابی حاصل کی، سب سے پہلے روہنی 75 کو داغا گیا ایک راکٹ کو۔ اس کے بعد 1975 میں آریہ بھٹ نامی سیٹلائٹ روس کے ذریعے خلا میں پہنچایا گیا۔ اب اس کامیابی کی وجہ سے کیا ہوا؟ بھارت میں خود اعتمادی آ گئی اور بھارت نے جان لیا کہ وہ بڑے پیمانے پر نئے جو سیٹلائٹ ہے اسے خلا میں پہنچا سکتا ہے، اور سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں بھارت بڑے پیمانے پر ترقی کرنے لگا۔ اب دیکھیے بھارت کا جو سیٹلائٹ لانچ وہیکل ہے، راکٹ کا پروگرام ہے، یہ اسرو کے ذریعے چلایا جاتا ہے اور اسی لیے انڈین اسپیس ریسرچ آرگنائزیشن کی بنیاد ڈالی گئی تھی۔ یہ اسرو انڈین اسپیس ریسرچ آرگنائزیشن یہ خلائی تحقیق کا ادارہ ہے۔ خلائی تحقیق کی بنیادی پروگرام اور راکٹوں سے متعلق کامیاب سرگرمیوں کے بعد مزید خلائی تحقیق کے لیے 15 اگست 1969 کو اسرو کی بنیاد رکھی گئی۔ دیکھیے بھارت کی یہ سب سے اہم کارنامہ تھا
جب بھارت نے اسرو کی بنیاد رکھی اور اسی سے بھارت میں بڑے پیمانے پر خلائی تحقیق کا کام شروع ہو گیا تھا۔ اس کا صدر دفتر بنگلورو میں ہے۔ خلا میں مصنوعی سیارے بھیجنے کے لیے اسرو نے آندھرا پردیش کے سری ہری کوٹا میں خلائی اسٹیشن قائم کیا۔ دیکھیے، ایک جو ہے کلپکم میں مدراس میں یعنی چینئی کے قریب، وہاں پر جوہری ادارہ ہے۔ اسی طریقے سے تھمبا میں، یہ کیرلا میں بھی ایک اوشنوگرافی کا ایک ادارہ ہے، یعنی وہاں پر تھمبا ایکویٹوریل لانچ سینٹر قائم کیا گیا ہے۔ اب اسرو کا جو سینٹر ہے وہ کہاں پر ہے؟ اس کا صدر دفتر بنگلور میں ہے، لیکن اس کا خلائی مصنوعی سیارہ بھیجنے کا جو لانچ پیڈ ہے وہ کہاں پر ہے؟ سری ہری کوٹا، آندھرا پردیش۔ چلیے دیکھتے ہیں پہلا ہمارا جو بھاسکر-1۔ بھارت نے زمین کے مختلف حصوں کے باریک بینی سے مشاہدے کے لیے 1969 میں اسرو کے ذریعے تیار کردہ بھاسکر-1 نامی ریموٹ کنٹرول سیٹلائٹ سوویت روس سے داغا۔ یعنی بھارت کا پہلا جو سیٹلائٹ تھا وہ کیا تھا؟ بھاسکر-1، اور کب داغا گیا؟ 1979 میں۔ اور یہ کہاں سے؟ سوویت روس کے سے داغا گیا تھا۔ یہ ریموٹ کنٹرول سیٹلائٹ تھا۔ اس کی اہم وجہ کیا تھی؟ بھارت کے زمین کے مختلف حصوں کا باریک بینی سے جائزہ لیا جائے۔ اب یہ سیٹلائٹ ملک میں پانی کے ذخائر دریافت کرنے، معدنی دولت کا پتہ لگانے، موسمیات کا اندازہ لگا کر ملک کی ترقی کے لیے کارآمد ثابت ہوا۔ اس سیٹلائٹ سے اتاری ہوئی زمین کے متعلق مختلف حصوں کی تصاویر، ماحولیات سے متعلق، جنگلات سے متعلق تصاویر نہایت سود مند ثابت ہوئی۔ اس سیٹلائٹ سے حاصل ہونے والی معلومات کا فائدہ بحریات اوشینوگرافی کے لیے ہوا۔ 1981 میں بھارت 2 نامی سیٹلائٹ سوویت روس سے داغا گیا تھا۔ یعنی 1981 میں دوسرا سیٹلائٹ داغا گیا تھا، اور تاکہ اوشینوگرافی کا بارے میں معلومات حاصل کیے جا سکے، جنگلات، ماحولیات کے بارے میں، اور یہ کافی مفید ثابت ہوا تھا۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔